السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، سبحان اللہ۔ غوث و خواجہ رضا احمد بن شہید سے محبت کرنے والوں، اللہ کے گھر میں رسول اللہ کا ذکر سننے والوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ مل کر سب میں پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پیر طریقت، رہبر شریعت سبحان اللہ۔ علامہ سبحان اللہ۔ مرزا عرفان بیگ قبلہ مدظ اللہ العالیہ، سبحان اللہ۔ سجادہ نشین نور خاں مدظ اللہ العالیہ، سبحان اللہ۔ اور پردے میں رہ کر سننے والی عزت ماں و بہنیں، سبحان اللہ۔ سب کو میلاد پاک مبارک۔ سبحان اللہ۔ یقیناً قابل رشک آپ لوگ ہیں، یقیناً قابل رشک جو ہے اس مجلس میں، اس محفل میں آپ لوگ ہیں، اس لیے کہ پیر طریقت نے محفل کو سجایا ہے، ان کو تو آنا ہی ہے۔ سجادہ نشین نور خاں صاحب، ان کو تو تخت پہ آنا ہی ہے، اور مجھے بھی بلایا گیا ہے، مجھے بھی آنا ہی ہے۔ قابل رشک آپ ہے کہ آپ رسول کے محبت میں بلایا ہو، بغیر بلائے رسول کے محبت میں آئے ہو، اس لیے آپ قابل رشک ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آئے ہیں تو یہ ارادہ کر لو کہ جب رسول کے محبت میں آئے ہیں تو رسول کے محبت میں ڈوب کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک محفل ختم ہوگی نہیں انشاءاللہ اٹھیں گے نہیں، اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی نعت کی محفل تھی نا، محفل ایسی گرم تھی کہ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، صرف رسول کے محفل میں بیٹھ کر رسول کا ذکر سنے تو رسول کے محبت میں ہمارا دل منہ کو آ گیا تھا۔ ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا جن نے رسول کے چہرے کو دیکھا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس شعر کے ساتھ آگے بڑھوں کہ یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے، یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے، کشتی کو نوح کو پتوار چاہیے، موسیٰ کو طور
طور کو انوار چاہیے، حضرت خلیل کو گل گلزار چاہیے، ہم سنیوں کو مدینے والے کا دیدار چاہیے، ہم سنیوں کو مدینے والے کا دیدار چاہیے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور بزم میں ہر طرف اجالا ہے، بزم میں ہر طرف اجالا ہے، ابر رحمت برسنے والا ہے، ہم غلاموں کو دنیا کے غم سے کیا مطلب، ہمیں مصطفیٰ نے سنبھالا ہے، ہم کو دنیا کے غم سے کیا مطلب، ہمیں مصطفیٰ نے سنبھالا ہے۔ اور آپ کے پیر طریقت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں قرآن سے شروع کر رہا ہوں اور صاحب قرآن تک پہنچوں گا۔ میں قرآن کی وہ آیت پیش کیا ہوں آپ کے سامنے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جب مطالعہ کیا جاتا ہے، جب کوئی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کوئی کتاب کو نظروں میں رکھا جاتا ہے، کوئی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے لکھنے والا ایسا لکھتا تو اچھا ہوتا، لکھنے والا یوں لکھتا تو اچھا ہوتا۔ پڑھنے کے بعد جو ہے تخیل باندھا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد شک و شبہ کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں رب نے فرمایا اے میرے بندے، میرا کلام پڑھنے کے بعد شک میں نہ آنا، میرا کلام پڑھنے کے بعد اپنا نظریہ نہ بنانا، میرا کلام پڑھنے کے بعد جو ہے اپنا تخیل نہ بننا، پہلے عقیدہ مضبوط کر لے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اے میرے مولا یہ وہ کتاب ہے، یہ تو یہ کتاب ہے، پھر وہ کتاب کون سی ہے؟ دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اے رب قدیر تو نے جو ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، فی کا جملہ درمیان میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ مولا یہ تو قرآن ہے، پھر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ تھی، جب بھی کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ وہ کتاب ہے، جب یہ وہ کتاب لوح محفوظ میں تھی جب بھی شک نہیں، جب تمہارے ہاتھ میں آئی تب بھی شک نہیں، لوح محفوظ سے جو ہے قلب مصطفیٰ پر آئی تب بھی شک نہیں، قلب مصطفیٰ سے لب مصطفیٰ پر آئی تب بھی شک نہیں، لب مصطفیٰ سے ابو بکر کے کانوں میں آئی تب بھی شک نہیں، ابو بکر کے کانوں سے امیر معاویہ کے قلم میں آئی تب بھی شک نہیں، امیر معاویہ کی جو ہے قلم میں آئی تب بھی شک نہیں۔ اے میرے بندو پہلے عقیدہ بنا لو، اس کے بعد قرآن پڑھنا، اس لیے کہ میں نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے قرآن کو لوح محفوظ میں بنایا ہے۔ آدم کا صحیفہ، بعد میں نوح کا سفینہ، بعد میں موسیٰ ابراہیم کا قرینہ، بعد میں موسیٰ کا جلال، بعد میں الیاس کا تقویٰ، بعد میں دنیا و آسمان کے فیصلے، بعد میں زمین اور آسمان کے پیمانے، بعد میں 50,000 سال پہلے آمینہ کے لال کے لیے اللہ نے قرآن پہلے بنایا، سب بعد میں قرآن پہلے۔ میں آپ کو قرآن سے صاحب قرآن تک پہنچانا چاہتا ہوں، جتنے میں کر سکتا ہوں بات یہ رب کی عطا سے، مصطفیٰ کے کرم سے، مصطفیٰ کی عنایت سے، احمد بن شہید کی نظروں سے جتنا کہہ سکتا ہوں کر دوں گا، جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا ہی کہوں گا کہ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک اور کتاب کے بیچ میں اللہ نے لا ریب فرمایا ہے۔ مولا یہ لا ریب کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے میری کتاب لا ریب ہے، اور آمینہ کے مکان میں جو میرا محبوب آئے وہ بھی لا ریب ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں
میں ہیں عاشقوں غلاموں، یہ جو قرآن ہے یہ بھی بے عیب ہے، آمینہ کا قرآن بھی بے عیب ہے، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی 30 پاروں میں ہنسی، وہ قرآن بھی والضحیٰ کے چہرے میں ہنسی، یہ قرآن 30 پاروں میں ہنسی، وہ قرآن والضحیٰ کے چہرے میں ہنسی، یہ قرآن 30 پاروں کے نظاروں 30 پاروں کے جو ہے خوبصورتی میں ہنسی، اور وہ قرآن جو ہے اپنے نظاروں میں ہنسی۔ اور مجھے کہنے دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے پاروں میں ہنسی، وہ قرآن اپنے نظاروں میں ہنسی، یہ قرآن اپنے سطر میں ہنسی، وہ قرآن جو ہے اپنے مسکرانے میں ہنسی، یہ قرآن کی سطر کالی، وہ قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن کی سطر کالی، وہ قرآن کی زلفیں کالی، اور یہ قرآن اپنے جگہ حسن بکھرتا ہے، وہ قرآن اپنے جگہ حسن بکھرتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن دعویٰ ہے تو وہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن تفسیر ہے تو وہ قرآن تنویر ہے، یہ قرآن قندیل ہے تو وہ قرآن تنویر ہے، یہ قرآن ہدایت ہے تو وہ قرآن ہدایت ہے تو وہ قرآن جو ہے ہادی ہے، یہ قرآن نور ہے تو وہ قرآن سراجا منیر ہے، یہ قرآن رحمت ہے تو وہ قرآن رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ قرآن آپ کو سناتا چلوں کہ یہ قرآن تمام کتابوں میں افضل، وہ قرآن تمام نبیوں میں افضل، اور یہ کتاب یہ قرآن لوگوں کے جو ہے یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں اترتا ہے، آمینہ کا قرآن لوگوں کے روحوں میں اترتا ہے، آمینہ کا قرآن لوگوں کے روحوں میں اترتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن پڑھے تو قاری بنے، وہ قرآن پڑھے تو صحابی بنے، یہ قرآن پڑھے تو قاری بنے، وہ قرآن پڑھے تو صحابی بنے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے شک نہیں ہے۔ اللہ کو جو ہے اپنے محبوب پر قرآن نازل کرنا تھا، بے عیب نبی پر نازل کرنا تھا، قرآن کو بے عیب بنا دیا، لا ریب نبی پر نازل کرنا تھا، قرآن کو لا ریب بنا دیا، پاک نبی پر جو ہے نازل کرنا تھا، قرآن کو پاک بنا دیا، سچے نبی پر نازل کرنا تھا، قرآن کو سچا بنا دیا، اچھے نبی پر نازل کرنا تھا، قرآن کو اچھا بنا دیا، ایسا اچھا بنا دیا، دیکھنے کا ثواب الگ، چومنے کا ثواب الگ، پڑھنے کا ثواب الگ، سننے کا ثواب الگ، تفسیر کا ثواب الگ، ترجمے کا ثواب الگ، لفظ کا ثواب الگ، نقطے کا ثواب الگ، قرآن کے بسم اللہ کے بے سے والناس کے تمام الفاظوں کا ثواب الگ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن ہے۔ اب صاحب قرآن کی طرف آئیے کہ اے رب کائنات، تو نے صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ سنتے جائیے۔ آپ نے بڑے مشہور واقعے سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اتنی پیاری بات سناتا ہوں، اتنی پیاری بات سنانے جا رہا ہوں کہ ابھی جب نعت خان نعت پڑھ رہے تھے تو میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ نعت ہی سنتے رہوں۔ آج کی ساری رات جو ہے نبی کا ہی تذکرہ ہو۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کی، اور سائنسدانوں نے لکھا کیا لکھا کہ اپنی تحقیق کے بنیاد پر سائنسدانوں نے کہا کہ سال کے 12 مہینے میں جو ہے ہر جگہ آسمان سے بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سال بھر بارش کے قطرے پڑتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ تو نوجوانوں سنو، سنیو سنو، سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سال کے 12 مہینے بارش ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان میں نہیں ہوتی، ہندوستان میں بند ہوتی ہے تو پاکستان میں شروع ہوتی ہے، پاکستان میں بند ہوتی ہے تو افغانستان میں شروع ہوتی ہے، افغانستان میں بند ہوتی ہے تو عرب میں شروع ہوتی ہے، عرب کے ہر ملکوں میں بارش ہوتی ہے۔ ان کی تحقیق بالکل درست ہے، ان کی تحقیق بالکل صحیح ہے کہ سال کے 12 مہینے میں آسمان سے بارش پڑتی ہے۔ اور تحقیق کرتے ہوئے سائنسدانوں نے یہ بھی لکھا، کیا لکھا کہ سال کے 12 مہینے جو ہے آسمان سے بارش پڑتی رہتی ہے، اور جس دن آسمان سے بارش پڑنے کے قطرے کم ہو جائے، جس دن آسمان سے بارش پڑنا بند ہو جائے، اس کائنات کا وہ آخری دن ہوگا۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ آسمان سے اگر بارش پڑنا بند ہو جائے تو اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، لیکن ہم سنیوں کی تحقیق کیا ہے؟ ہم عاشقوں کی تحقیق کیا ہے؟ ہم غلاموں کی تحقیق کیا ہے؟ ہم بریلی والوں کی تحقیق کیا ہے؟ اللہ والوں کی تحقیق کیا ہے؟ اللہ والوں کے چوکھٹ پر آنے والوں کی تحقیق کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کے چوکھٹ پر آنے والوں کی تحقیق یہ ہے کہ جس دن نبی کا ذکر بند ہو جائے، اس کائنات کا آخری دن ہو جائے۔ رسول کے غلام ہے،
मौत भी कबूल है, क्यों ना हो इश्क़े मुस्तफा। जिंदगी फजूल है, सब मिलकर बोले यार सरकार की मोहब्बत में गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। मौत भी कबूल है, क्यों ना हो इश्क़े मुस्तफा। जिंदगी फजूल है। अगर इस दुनिया में जो है अगर नबी का जिक्र नहीं होगा, नबी का तस्करा ना होगा, तो इस कायनात का आखिरी दिन होगा। आप सुनते जाइए कि नबी का तस्करा कहाँ कहाँ है। नबी का तस्करा, नबी के विलादत में नबी का तस्करा, नबी के विलादत में नबी का तस्करा, 11वीं में नबी का तस्करा, 12वीं में नबी का तस्करा, औलिया अल्लाह के पास नबी का तस्करा, महफिलों में नबी का तस्करा, हर जगह नबी का तस्करा। कहीं नबी की सूरत का तस्करा, कहीं नबी की सीरत का तस्करा, कहीं नबी की ज़ात का तस्करा, कहीं नबी की बात का तस्करा, कहीं नबी की मोजज़ात का तस्करा, कहीं नबी के घराने वालों का तस्करा, कहीं नबी के जुल्फ़ों का तस्करा, कहीं नबी के चेहरों का तस्करा, कहीं नबी के जिस्म का तस्करा, कहीं नबी के नालैन का तस्करा, कभी नबी के कदमों का तस्करा, कभी नबी के मेराज जाने का तस्करा, कभी नबी के गार का तस्करा, कभी नबी के गार के मोजज़ात का तस्करा, और कभी नबी के यारों का तस्करा, कभी नबी के यारों का तस्करा, कभी नबी के अबू बकर का तस्करा, कभी नबी के उमर का तस्करा, कभी नबी के उस्मान का तस्करा, कभी नबी के अली का तस्करा। कायनात के जर्रे जर्रे में नबी का तस्करा है। अब जैसे ही जहां जहां नबी का तस्करा हो रहा है, इसलिए दुनिया सलामत है। जिस दिन नबी का तस्करा बंद होगा, इस कायनात का आखिरी दिन होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। आइए अब मैं अरब की जो है धरती पर आपको ले चलता हूँ। आइए मैं मक्का के सरजमीन पर लेके चलता हूँ। आइए मैं मक्का के सरजमीन पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दापोश हो जाते हैं। मेरे नबी के वालिद मोहतरम जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मेरे नबी के वालिद का इंतकाल होता है, तो हज़रत आमीना मेरे नबी की माँ जो है अपने मकान में बैठी हुई है। हमारे यहाँ जो गम मनाया जाता है, अभी शरीयत में 3 दिन का गम है, अभी शरीयत में 3 दिन का सोग है। लेकिन मुल्क अरब के अंदर अरब का ये कानून था कि अगर किसी का मर्द इंतकाल हो जाए, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, तो बीवी जो है 1 साल तक सोग मनाए, बीवी 1 साल तक गम मनाए। वो खुशबू नहीं लगा सकती, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, वो दावत में नहीं जा सकती, वो बन ठन कर महफिलों में नहीं बैठ सकती। ये अरब का कानून था। कुर्बान चाहिए आपके मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद का दुनिया से इंतकाल हो गया, पर्दापोश हो गया। जैसे ही आपका विसाल हो गया, हज़रत आमीना अपने मकान में है। 40 दिन के बाद मकान से बाहर निकलती है, कभी कुछ साजो सामान लाने के लिए। जैसे ही मकान से बाहर गलियों से गुजरती है, फिर अपने घर में आकर बैठ जाती है। अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे नबी के दादा हजरत हैं, खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा में तवाफ़ कर रहे हैं। जब खाने काबा में तवाफ़ कर रहे थे, चंद जो है रईसज़ादे आकर कहते हैं, ख़ानदान कुरैश के बड़े बड़े लोग आकर कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, कानून आपके घर से चलता है, खाने काबा के आप मुतवल्ली है, आपके इशारे पर सारे अरब के लोग चलते हैं। आप कहते हैं कि चांद दिख गया है, तो अरब के लोग मान जाते हैं कि चांद दिख गया है। आप जो खाने काबा के मुतवल्ली हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे नज़रों में, आप अच्छे हैं हमारे नज़रों में, आप कानून नहीं तोड़ते। लेकिन क्या माजरा है, हमारी औरतें शिकायतें कर रही है, हमारी बेटियां शिकायतें कर रही है। अबू मुतल्लिब जो है मेरे नबी के दादा हज़रत कहते हैं, किस चीज़ की शिकायत? खड़े हो गए। तमाम रईसज़ादों ने कहा कि देखो हमारे घर की औरतें शिकायत कर रही है कि तुम्हारी बेटी आमीना, यानी तुम्हारे बेटी की ज़ौजा, यानी तुम्हारे बेटे की ज़ौजा अब्दुल्ला की बीवी जो है उसको सोग मनाना चाहिए। ये अरब का कानून है। अभी 1 साल नहीं हुए हैं, हमारी औरतें कह रही है कि तुम्हारी बहू आमीना जो है खुशबू लगा के गलियों में फिर रही है, और ऐसी खुशबू है कि हम इतने मालदार हैं, हमारे पास ऐसी खुशबू नहीं है, खुशबू लगा कर फिर रही है। क्या तुम्हारी बेटी बहू आमीना सोग नहीं मनाती? क्या उसे अब्दुल्ला का गम नहीं है? अब्दुल्ला तुम्हारा कितना नूरानी बेटा था, अब्दुल्ला का चेहरा कैसा हसीन और जमील था। अब तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का चेहरा देखने के लिए औरतें अपने दरवाजे खोल दिया करती थी, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की नज़र नीचे हुआ करती थी, लेकिन जो है तमाम लोगों की नज़र अब्दुल्ला के चेहरे पे हुआ करती थी। तुम्हारा इतना प्यारा बेटा था, तुम्हारा इतना हसीन और जमील बेटा था। ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे के इंतकाल के बाद उनकी बीवी सोग नहीं मनाती है, ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही
نہیں ہے. اگر تمہارے گھر سے قانون ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ٹھہر گئے. آنکھیں لال لال ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ لوگ مجھ پر جو ہے تانا کشی کرنے لگے. میرے گھر سے قانون چلتا ہے اور میرے گھر میں ہی جو ہے قانون فالو نہیں کیا جا رہا ہے. اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آتے ہیں. عبد المطلب جو ہے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں, میرے نبی کے دادی کے پاس, جن کا نام فاطمہ ہے, جن کا نام فاطمہ ہے, پوتری کا نام بھی فاطمہ, دادی کا نام بھی فاطمہ ہے, جن کا نام فاطمہ ہے. عبد المطلب اپنے زوجہ سے کہتے ہیں سنو سنو, ابھی میں جو ہے طواف کر رہا تھا, لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہماری بیٹی آمینہ جو ہے سوگ نہیں منا رہی ہے. کیا میرا اتنا خوبصورت بیٹا دنیا سے انتقال کر گیا؟ آمینہ کو خوف نہیں ہے؟ کیا آمینہ کو درد نہیں ہے؟ کیا آمینہ کو غم نہیں ہے؟ آمینہ بیٹی سوگ کیوں نہیں مناتی؟ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ خوشبو لگا کے پھرتی ہے, خوشبو سے معطر ہوتی ہے, جس گلی سے جاتی ہے ایسا قیمتی عطر ہوتا ہے کہ کسی رئیس زادے کے پاس جو ہے ایسا قیمتی عطر نہیں ہے. اپنے زوجہ سے کہتے ہیں تو فاطمہ جو عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہے وہ کہتی ہے نہیں نہیں, میں بھی سن چکی ہوں, اس سے پہلے جو ہے سنو, میں بولنے کے لیے اس کے مکان پر گئی تھی, میں بیٹی آمینہ کے مکان پر یہی بات بولنے کے لیے گئی تھی, کیا میرے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی؟ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. جب میں تنہا گئی تھی نا آمینہ کے چوکھٹ پر, تو آمینہ کے پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی. مجھ میں ہمت. نہیں نہیں, اب میں نہیں اکیلی جا سکتی, میں تنہا نہیں جا سکتی. بیٹی آمینہ سے بات کرنے کی قوت میرے جسم میں نہیں ہے, بیٹی آمینہ سے نگاہ ملا کے دیکھنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے. ایسا کیا تھا؟ سنتے جائیے. عبد المطلب کہتے ہیں ٹھیک ہے اپن دونوں چلتے ہیں, ٹھیک ہے ہم دونوں چلتے ہیں. اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے, وہ میری بیٹی عورت ہے, ساتھ میں تو بھی چل, میں مرد ہوں, میں پوچھنے کی کوشش کروں گا. اب دونوں مل کے جو ہے حضرت آمینہ کے مکان میں پہنچتے ہیں, عبداللہ کے مکان میں پہنچتے ہیں. کون پہنچ رہے ہیں؟ ساس اور سسور پہنچ رہے ہیں. میری اسلامی بہنوں کو میں درس دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ماں نے ساس اور سسرے کا کیسا ادب کیا ہے, میرے نبی کی ماں نے ساس اور سسور کا کیسا پردہ کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر بہو سسرے سے جو ہے پردہ نہیں کرتی, سسرا بہو سے پردہ نہیں کرتا. جب سسرا گھر میں آتا ہے بہو بغیر دوپٹے کے بیٹھ جاتی ہے, کہتی ہے یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرے ابا ہے, یہ میرے خاص ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنتے جائیے میری اسلامی بہنوں, یہاں سے درس لے کے جاؤ. جب سسور اور ساس یعنی باپ اور ماں حضرت آمینہ کے مکان میں پہنچے ہیں تو آمینہ کی نظر پڑی کہ میری ساس ماں آ رہی ہے اور میرے سسور باپ ابا جان آ رہے ہیں. فوراً اٹھ جاتی ہے, آخری والے کمرے میں چلے جاتی ہے, اپنے بالوں کو چادر میں ڈھانپ لیتی ہے, کپڑے سمٹ لیتی ہے, ادب سے ٹھہر جاتی ہے. آج سینہ کھول کے سسرے کے سامنے بیٹھنے والی عورتوں سنو, میرے نبی نے تمہیں درس دیا ہے کہ میرے نبی کی جب جو ہے میرے نبی کے ماں کے جو ہے سسر اور ساس آتے ہیں تو سینہ تان کے نہیں, میرے نبی کی ماں سینے کو دبا کے بیٹھتی ہے, اپنے کپڑے دبا کے بیٹھتی ہے, ادب سے جو ہے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے. جیسے ہی سلام کر کے دونوں اندر حاضر ہوتے ہیں, میرے نبی کی ماں وعلیکم السلام کہتی ہے اور کہتی ہے امی جان بیٹھ جائیے, کیسا آنا ہوا آپ کا؟ ابا جان بیٹھ جائیے, کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حضرت مطلب کہتے ہیں بول بول, اپنی بیوی سے کہتے ہیں, حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں, اپنے زوجہ سے کہتے ہیں تو ہی بول تو ہی بول. حضرت فاطمہ کہتی ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں نہیں پوچھ سکتی بیٹی آمینہ کو. آخرکار حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی کیا میرا بیٹا عبداللہ خوبصورت نہیں تھا؟ کیا میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال نہیں ہوا ہے؟ کیا اس کا تجھے غم نہیں ہے؟ کیا تجھے سوگ نہیں منانا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی عبداللہ کا نام آیا میرے نبی کے ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, چیخ کر کہتی ہے ابو جان کیسی بات کرتے ہو؟ عبداللہ میرے سر کے تاج تھے, عبداللہ میرے چین تھے, عبداللہ میرے بے قراری کے قرار تھے, عبداللہ بہت نورانی تھے, عبداللہ میرے چین تھے. ابو جان کیسی بات کرتی ہو؟ میں عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی, میں تو عبداللہ کا سوگ منا رہی ہوں. وہ تو میرے دل کی دھڑکن تھے, جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں میری نیند اڑ گئی ہے. نہ جانے میں نے کتنے دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے, پانی پی کر زندگی گزارتی
ہوں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ دنیا سے مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، کیا میں ان کا سوگ نہیں بناتی؟ کیا میں ان کا غم نہیں بناتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی کے دادا کہتے ہیں کہ بیٹی جب غم مناتی ہے، بیٹی جب سوگ مناتی ہے تو یہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں، عرب کے لوگ شکایت کر رہے ہیں، بیٹی تجھے کس گلی سے گزر جاتی ہے خوشبو کی مہک آتی ہے تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ عرب میں خوشبو لگانے کا قانون شوہر کے انتقال کے بعد نہیں ہے، بیٹی خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی ماں روتے روتے عرض کرتی ہے کہ ابا جان آپ نے راز فاش کر دیا تو سن لیجئے، قسم رب ذوالجلال کی، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ آمینہ خوشبو نہیں لگاتی، یہ آمینہ نے عطر نہیں خریدا ہے، یہ آمینہ نے آج تک کسی دکان پر نہیں گئی، اپنے شوہر کے غم میں رہتی ہوں، یا اے میرے ابو جان میں خوشبو نہیں لگاتی، یہ جو خوشبو گلیوں میں آ رہی ہے یہ آمینہ کے جسم میں جو خوشبو ہے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے۔ ابا جان اے میرے ابو جان میں خوشبو نہیں خریدی، آپ کے بیٹے عبداللہ جو خوبصورت تھے ان کا خوبصورت جو ہے، ان کی خوبصورت امانت جو ہے میرے شکم میں ہے ابو جان، جس کی وجہ سے جو ہے میرے جسم میں خوشبو آ رہی ہے، میں نے خوشبو نہیں لگایا ہے ابو جان۔ میں جس گلی سے گزرتی ہوں میرے شکم میں آپ کے بیٹے کی جو امانت ہے، جب سے وہ میرے شکم میں آئے ہیں میں جس گلی سے جاتی ہوں خوشبو مہکتی ہے، میں جس راستے سے جاتی ہوں وہ ساری گلی معطر معطر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عبد المطلب پریشان ہے، ہاں اے میری بیٹی ایسا ماجرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مولا میں نے دعا کیا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کو میں چہرے پہ رکھ کے دعا کیا تھا نا مولا، اسی دعا کا نتیجہ ہے یہ، اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہے ابو جان صرف اس پر ہی بس نہیں، دیکھو میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبو سے معطر ہوتی ہوں، اور حضرت آمینہ جو ہے اندر کمرے میں جاتی ہے، تکیہ اٹھا کر لاتی ہے اور اپنی ساس اور ماں کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے امی جان ذرا اس کو بھی سونگیے نا، امی جان ذرا اس کو بھی سونگیے نا، میں جس تکے پہ سر رکھتی ہوں وہ تکیہ بھی معطر معطر ہوتا ہے، امی جان ذرا اس کو بھی سونگیے کہ میرے شکم میں جو عبداللہ کی امانت ہے یہ ان کی برکت ہے کہ جس تکے پر میرا سر لگتا ہے وہ تکے میں خوشبو آتی ہے اور اندر جاتی ہے، دیوار کی مٹی نکال کے جو ہے اپنے ماں کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ دیکھو میں جس مٹی پہ ہاتھ رکھتی ہوں وہ مٹی بھی معطر ہو جاتی ہے، وہ مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے سر کا دوپٹہ نکالتی ہے، اپنے ماں کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے امی جان یہ بھی سونگھو، امی جان یہ بھی سونگھو، میرے دوپٹے میں جب دھوتی ہوں میرے دوپٹے سے خوشبو نہیں جاتی، امی جان کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب میں پانی سے دوپٹہ دھوتی ہوں تو پانی خوشبو سے معطر ہوتا ہے، پانی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ عبد المطلب جو ہے اپنے نواسے کے اپنے پوترے کے جو ہے خصوصیات کو سن کر خوش ہو رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت آمینہ نبی کی شان بیان کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آپ نے نعت سنا تو نبی کے محبت میں ہمارا دل منہ کو آ گیا، جب نبی کی شان نبی کی ماں سنا رہی ہوگی عبد المطلب کا عالم کیا ہوگا، عبد المطلب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، عبد المطلب کے جو ہے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے نبی کی ماں کہتی ہے ابو جان صرف اس پر ہی بس نہیں، سنیے جب آپ کے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے یمن سے مہمان آتے ہیں، ملک شام سے مہمان آتے ہیں تو ابو جان جب پانی گھر میں کم پڑ جاتا ہے تو ماں مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹی آمینہ پانی ختم ہو گیا ہے، مہمان آئے ہیں۔ ابو جان آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ کے پاس جب مہمان آتے ہیں آپ گھر سے پانی منگاتے ہیں، گھر میں جب پانی نہیں ہوتا تو یہ میری ماں کہتی ہے بیٹی آمینہ پانی ختم ہو گیا تو سنو ابو جان میں پانی کے مٹھی کا گھڑا لے کر بوڑی پر پہنچتی ہوں، کنویں پر پہنچتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی میں پانی کے کنویں پر پہنچتی ہوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، عورتیں پہلے ڈول لے کر آتی تھی، عورتیں ڈول کھینچنے کے لیے آتی تھی، لیکن جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے ابو جان میں صرف گھڑا لے کر جاتی ہوں اور کنویں میں دیکھتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، میں کنویں میں جھانکتی ہوں تو
تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اور ابو جان دراصل بات تو یہ ہے، پانی لانے کے لیے جب کنویں تک جانا پڑتا ہے تو نوکیلے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں۔ کمال تو دیکھیے، کمال تو دیکھیے ابو جان، اس نوکیلے نوکیلے پتھر پہ جب میں پیر رکھتی ہوں تو وہ نوکیلا پتھر ریشم بن جاتا ہے، وہ نوکیلا پتھر ریشم بن جاتا ہے۔ پتھر کو بھی معلوم ہے کہ نبی کی ماں چل رہی ہے، پتھر کو بھی معلوم ہے، پتھر کو بھی معلوم ہے کہ نبی کی ماں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خصوصیات ہے۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے ابو جان میں کنویں پہ کھڑی رہتی ہوں، آخر تک ٹھہرتی ہوں، اس لیے کہ پورے محلے کی بچیاں عرض کرتی ہے کہ بہن آمینہ ٹھہر جاؤ، ہم سب کا پانی لینا ختم ہو جائے، اس کے بعد چلے جانا۔ ابو جان یہ خصوصیات ہے، سب جب پانی لے کر جاتی ہیں تو میں پانی لے کر آتی ہوں، پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ پانی کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اوپر کسی کی حکومت ہے، وہ آمینہ کے شکم میں ہے۔ پانی کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اوپر جس کی حکومت چلے گی وہ آمینہ کے شکم اطہر میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کو سناتا چلوں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو رشتہ دار اس کے قریب ہوتے ہیں، عزیز و اقارب اس کے قریب ہوتے ہیں، ماں اور بہن اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے میرے نبی کو ایسے شان سے دنیا میں بھیجا، ایسی عظمت سے دنیا میں بھیجا۔ جس دن نبی کو دنیا میں آنا تھا آمینہ کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، آمینہ کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جس رات کو ربیع النور کی رات کو اللہ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا، اس وقت جو ہے گھر کے اندر قندیل بھی موجود نہیں، گھر کے اندر چراغ بھی نہیں، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ایسے شان سے اللہ نے آپ کے میرے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ سنتے جائیے کہ جب 5 مہینے ہو گئے تو میرے نبی کی ماں فرماتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے ابو جان ہر مہینے کو جو ہے ایک خوبصورت چہرے والے آتے ہیں اور مجھے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اب جو ہے دنیا میں آنے کا وقت آیا، فخرج منی نور، نبی کے ماں کے شکم اطہر سے جب نور باہر آنے والا تھا، اس آدھی رات کو جو ہے اچانک حضرت آمینہ کے دیوال پھٹ جاتی ہے۔ 3 خوبصورت عورتیں آتی ہے، 3 حسین و جمیل عورتیں آتی ہے، جن کا قد جو ہے کھجور کی درختوں کی طرح لمبا تھا، جن کے خوبصورت چہرے حسین و جمیل چہرے تھے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے ایسے خوبصورت چہرے والی عورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ 3 عورتیں جیسے ہی میرے گھر کے اندر آتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین ہے، اور آپ اتنے رات کو میرے مکان میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں سے ایک خاتون آگے بڑھتی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں نبیوں کے سردار آنے والے ہیں۔ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گود میں نبیوں کے سردار آنے والا ہے۔ آمینہ تو کہتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو سن، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری خاتون آتی ہے جو ان سے خوبصورت، یعنی ان کے لیول میں تھی۔ دوسری خاتون آتی ہے، وہ بھی حسین و جمیل تھی۔ دوسری خاتون آتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آمینہ تجھے مبارک ہو، تمام نبیوں کے سردار تیرے گود میں آنے والے ہیں۔ آمینہ تو کہتی ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ تو سن، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ آمینہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھے مبارک ہو، آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ آمینہ تو پوچھتی ہے نا کہ میں کون ہوں؟ تو سن، میں ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ ہوں، میں ابراہیم کی زوجہ آسیہ ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تینوں عورتوں نے اپنا تعارف بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت آمینہ کے سرانے ایک اور خوبصورت حسین و جمیل عورت کھڑی ہے۔ حضرت آمینہ کی نظر پڑی، حضرت آمینہ پلٹ کر کہتی ہے، میرے نبی کی ماں پلٹ کر کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ بڑے خوبصورت ہیں، ایسی خوبصورت عورت میں نے مکہ میں نہیں دیکھا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ جو سرانے کھڑی ہوئی عورت تھی، اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک حسین عورت جو ہے اپنے ہاتھ میں خوبصورت پیالہ لے کر کھڑی تھی۔ میرے نبی کی ماں سے فرماتی ہے تم پوچھتی ہو میں کون ہوں؟ تو سنو، میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے تمہارا کیسا آنا ہوا؟ تم کس لیے آئے ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے اللہ نے مجھے تمہاری دایا بنا کے بھیجا ہے۔
اللہ نے مجھے تمہاری دایا بنا کے بھیجا ہے۔ وہ خوبصورت کٹورا جس میں مشروب تھا وہ پیش کرتی ہے، میرے نبی کی ماں جو ہے وہ مشروب لے کر پیتی ہے، پینے کے بعد کہتی ہے سبحان اللہ، یہ شہد سے زیادہ میٹھا مشروب تھا، یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا مشروب تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید مشروب تھا۔ جیسے ہی میرے نبی کی ماں حضرت آمینہ پیتی ہے فخرج منی نور، نبی کے ماں کے جو ہے بطن مبارک سے شکم اطہر سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں رب جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل قریب آؤ، جنت کو سجا دو۔ مولا جنت تو سجی ہوئی ہے، اور سجاؤ، میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، اور سجاؤ، جنت کے گلیوں کو سجاؤ، جنت کے حوروں کو سجاؤ، غلما کو سجاؤ، اور جنت کو اور سجاؤ، اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا، میرا محبوب آ چکا ہے۔ جبرائیل جنت کو سجا کے جو ہے ایک ممبر ڈالو اور بیٹھ کے جبرائیل تم میری تعریف بیان کرو۔ رب فرماتا ہے جبرائیل تم ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میری تعریف بیان کرو۔ حضرت جبرائیل جنت میں جو ہے ممبر ڈالتے ہیں، کس لیے ڈال رہے ہیں؟ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آمد سرکار ہوئی ہے۔ جبرائیل ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ جب خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے اب جبرائیل بس کرو، قریب آؤ۔ جیسے ہی جبرائیل قریب آتے ہیں تو رب فرماتا ہے میکائیل کو بھی بلاؤ، اسرافیل کو بھی بلاؤ، اسرائیل کو بھی بلاؤ، جو میرے محبوب کو مبارکبادی دینے کے لیے جاؤ۔ جبرائیل آگے بڑھے، مولا تیرے محبوب کے پاس جانا ہے، خاموش جاؤں یا کچھ ترانہ لے کر جاؤں؟ مولا خاموش جاؤں یا کچھ پڑھتے جاؤں؟ رب نے فرمایا جبرائیل میں وہی نہیں بھیج رہا ہوں، خاموش جانے کے لیے جانا تو میرے محبوب کو مبارکبادی دیتے ہوئے جانا، جانا تو میرے محبوب کو مبارکبادی دیتے ہوئے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی جبرائیل جا ہی رہے تھے، رب نے فرمایا ادھر آؤ، 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ، ادھر آؤ، اپنے ساتھ تنہا مت جانا، 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ اسرافیل تم بھی 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ، جبرائیل تم بھی 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اسرافیل تم بھی 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اسرائیل تم بھی 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدعتیوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وہابیوں سے، اب 1,00,000 فرشتوں کو جبرائیل جو لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے چوکھٹ پر آ رہے ہیں، آمینہ کے آنگن میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ کو مبارکبادی دینے آ رہے ہیں، 1,00,000 فرشتوں کو کون سی شکل میں لے کر آ رہے ہیں؟ جلوس کے شکل میں لے کر آ رہے ہیں، جلوس کے شکل میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اہل سنت جو ہے، جماعت والے جو ہے، یہ جو جلوس مناتے ہیں یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ تو خدا کا طریقہ ہے جو خدا نے جلوس کے شکل میں مصطفیٰ کے چوکھٹ پر فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اچھا جبرائیل 1,00,000 فرشتوں کو لاتے ہیں، اب ترانے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج سرکار کی آمد بولے تو لوگوں کے پیٹ میں چلتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جبرائیل آئے مبارکبادی دیتے آئے، جبرائیل کے بعد ایک ایک فرشتہ بھی مبارکبادی دے رہا ہے۔ میری محبت کہتی ہے کسی نے کہا ہوگا سرکار کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا کہ مکی کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا مدنی کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا سورج کو پلٹانے والے کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا غریبوں کو دل سے لگانے والے کی آمد مرحبا، کسی فرشتے نے کہا ہوگا یتیموں کے سردار کی آمد مرحبا، غریبوں کے غم خسار کی آمد مرحبا، بے سہاروں کی سہارا کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا سورج کو پلٹانے والے کی آمد مرحبا، کسی نے کہا ہوگا غلاموں کو عطا کرنے والوں کی آمد مرحبا۔ بہرحال ایک ایک فرشتہ، ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور سب نے کیا۔ حضرت اسرائیل کی باری آئی۔ یہ حضرت اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت ہے۔ جب حضرت اسرائیل کی باری آئی، حضرت اسرائیل رک گئے، حضرت اسرائیل کے پیچھے جو روح کھینچنے والے فرشتے ہیں وہ رک گئے، آمینہ کے مکان سے پہلے رک گئے، مبارکبادی دینے سے پہلے رک گئے۔ 1,00,000 فرشتوں کا جلوس، 1,00,000 فرشتوں کی جماعت جیسے ہی اسرائیل کے قدم
قدم رک گئے۔ رب نے فرمایا کہ اسرائیل تو کیوں رک گیا؟ عرض کرتے ہیں مولا میری ڈیوٹی بہت خراب ہے، مولا میری ڈیوٹی ہے لوگوں کو جو ہے رلانا، میری ڈیوٹی یہ ہے کسی بچے کی روح نکالتا ہوں تو وہ بچہ جو ہے روتا ہے، اس کی ماں یتیم ہوتی ہے اور کسی کا سہارا چلے جاتا ہے تو وہ روتے ہیں۔ مولا میری ڈیوٹی ہے، میرے قدم رک رہے ہیں کہ مولا میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ لوگوں کی روح نکالوں، لوگوں کی جان لوں، لوگوں کی زندگی کو اٹھا لوں، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ آج کے دن بھی جو ہے میں ڈیوٹی پر ہوں اور قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا اے اسرائیل سنو، آج تمہیں ڈیوٹی سے چھٹی دے دیتا ہوں، اے اسرائیل سنو آج تمہیں ڈیوٹی سے چھٹی دیتا ہوں۔ مجھے برداشت نہیں ہوگا میرے محبوب کی آمد کے دن کسی کے گھر میں رونے کی آواز آ جائے، مجھے برداشت نہیں۔ آج مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، میں نے فقیروں کی جھولی کو بھر دیا ہے، میرے محبوب دنیا میں آ رہا ہے، میں نے غریبوں کی جھولی کو بھر دیا ہے، میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ اسرائیل آج تیری چھٹی، پہلی مرتبہ نبی کی پیدائش پر تجھے چھٹی ملی ہے، قیامت تک تجھے چھٹی نہیں ملی۔ رب فرماتا ہے کہ قیامت تک تجھے چھٹی نہیں ملے گی، آج چھٹی ملی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے اسرائیل کو بنایا ہے، آج تک اگر چھٹی ملی ہے تو مصطفیٰ کے ولادت پر ملی۔ اے اسرائیل آج تجھے چھٹی، آج کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں ہونا چاہیے، آج کوئی یتیم نہیں ہونا چاہیے، آج کوئی بے سہارا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے محبوب کو دنیا میں آمینہ کے گود میں بے سہاروں کا سہارا بنا کر بھیجا ہوں، یتیموں کا ماوا اور ملجا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی شان دیکھیے، کیسے عظمت والی نبی کی ہم امت ہے، کیسے شان والے نبی کی ہم امت ہے۔ سنتے جائیے، جیسے ہی فخرج منی نور، جیسے ہی نور دنیا میں ظاہر ہو گیا، آمینہ کے بطن مبارک سے آپ کے میرے پیارے آقا شمس الدہا آقا بدر الدجا آقا دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لاڈلے کو میں دیکھوں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد میں اپنے پیارے کا چہرہ تو دیکھوں، میں اپنے پیارے کا مکھرا تو دیکھوں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے ہی خواہش میرے نبی کے ماں کی بھی خواہش ہوئی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے دیکھوں تو صحیح کہ میرا لال کیسا ہے، دیکھوں تو صحیح میرا لال کیسا ہے۔ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے لال کو دیکھتی ہے، میرے نبی کی نگاہ، میرے نبی کی ماں کی نگاہ جو ہے مصطفیٰ کے نگاہوں پر پڑی، میرے نبی کی ماں کی جو ہے نظر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر پڑی۔ حدیث اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی کی ماں کہتی ہے، حضرت آمینہ کہتی ہے میری پہلی نظر میرے لال کے آنکھوں پر پڑی، آنکھوں پر سرما لگایا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ پھر میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میری نظر میرے لال کے جو ہے بالوں پر پڑی، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میرے لال پر جو ہے جب میری تیسری نظر پڑی تو مانگ نکلی ہوئی تھی۔ پھر فرماتی ہے کہ میرے جو ہے میرے لال پر جب میری نظر پڑی، اس کے لب مبارک پر پڑی تو اتنے گلابی گلابی ہونٹ کہ پورے مکہ کے اندر کسی بچوں کے اتنے گلابی ہونٹ نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کائنات میں ایسے نزاکت والے لب کسی کے نہیں ہے، اس لیے تو عشق میں ڈوب کر کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے نبی کی ماں کی نظر جو ہے میرے نبی کے جو ہے جسم اطہر پر پڑی تو غسل کیے ہوئے تھے، غسل کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ پھر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ختنہ شدہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے شان سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور ایسے شان والے نبی کی ہم کو امت بنایا۔ ایسے شان سے اللہ نے دنیا میں نبی کو بھیجا۔ پھر نبی کی ماں کیا دیکھتی ہے؟ کانا ساجدہ، میرا بچہ جو ہے سجدہ کر رہا ہے، میرا بچہ سجدے میں ہے، اور دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے، پیاری پیاری آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں کو میرے بچے کے منہ کے قریب کی تو میں نے کیا سنا کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یا رسول اللہ، آپ دنیا
میں آئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کریں۔ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے سجدے کے عالم میں، آپ کے لبوں پر ہم لب حبلی کا نعرہ تھا، تو ہم جب تک ہمارے جسم میں روح رہے گی یا رسول اللہ ہمارے لبوں پر بھی سرکار کی آمد کا نعرہ رہے گا، ہمارے لبوں پر بھی سرکار کی آمد کا نعرہ رہے گا۔ اب جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، قربان جائیے، پورے مکہ میں خوشبو مہک گئی، پورے مکہ کے اندر خوشبو مہک گئی۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میرے گھر میں جو ہے قندیل میں چراغ بھی نہیں تھا، میرے گھر میں جو ہے چراغ میں ڈالنے تیل بھی نہیں تھا، میرا لاڈلا کیا آ گیا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ایران کے محلات کو دیکھ لی ہوں، میں نے ملک شام کو ملاحظہ کیا ہے۔ یہ نبی کی نورانیت ہے، یہ نبی کی ولادت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب گود میں لینے کے بعد جو ہے میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کتنا حسین بچہ ہے، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اتنا حسین بچہ۔ میرے نبی کی ماں کا عقیدہ، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اتنا حسین بچہ میں نے مکہ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت مطلب دروازے پہ کھڑے تھے، نبی کے دادا دروازے پر کھڑے تھے، میرے نبی کے ماں نے کہا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے مکہ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ دروازے سے کہنے لگے بیٹی آمینہ تو نے دنیا دیکھی کہاں ہے، تو نے صرف مکہ کی کچھ گلیاں دیکھی ہے، تو نے مکہ شہر بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں عبد المطلب جو ہے ملک شام کو گیا ہوں، یمن کو گیا ہوں، میں نے پورا عرب گھما ہے، اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ہے۔ بیٹی آمینہ تو نے صرف مکہ کی گلیاں دیکھی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں تو پورا عرب پھرا ہوں لیکن اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ ان کے جملے ختم ہو گئے تو میرا عقیدہ سنو، عبد المطلب کے جملے ختم ہو گئے کہ بیٹی میں نے ایسا پوترا، ایسا بچہ، ایسا عبداللہ کا بیٹا جو ہے پورے عرب میں نہیں دیکھا ہے، لیکن میرا عقیدہ اب جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب تم تو عرب کی بات کرتے ہو، میں نے مشرق میں دیکھا ایسا نہیں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا ہے ایسا نہیں دیکھا، میں نے شمال میں دیکھا ہے ایسا نہیں دیکھا، میں نے جنوب میں دیکھا ہے ایسا نہیں دیکھا، میں نے آسمان پہ دیکھا ہے ایسا نہیں دیکھا، میں نے زمین میں دیکھا ہے ایسا نہیں دیکھا، میں نے آدم کو عرفات میں روتے دیکھا ہے، میں نے نوح کو ملح بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یوسف کو جو ہے یوسف کا حسن دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کے جو ہے آگ میں چھلانگ لگاتے کو دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو جو ہے چولی کے نیچے دیکھا ہے۔ اے عبد المطلب میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے لیکن ایسا حسین نہیں دیکھا، ایسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، رب نے کہا خدا نے کہا، مالک نے کہا، خالق نے کہا جبرائیل خاموش ہو جا، میں نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ خالق نے کہا جبرائیل خاموش ہو جا، میں خدا نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ اور جبرائیل سن، میں نے محمد کے سانچے کو ایسا بنا دیا کہ بنانے کے بعد محمد کے سانچے کو توڑ دیا ہے۔ ابھی قیامت تک ایسا آنے والا ہے، میں نے محمد کو ایسا بنایا۔ ایسے شان والے نبی، ایسے شان والے نبی کی امت، نبی کی گستاخی، نبی کی بے ادبی، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے شان والے نبی۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت ماں آمینہ گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ بڑا غم تھا، بڑا دکھ تھا کہ میرے شوہر دنیا سے گئے ہیں۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر شوہر کا غم بھول گئی، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر غم تو بھول گئی لیکن آنکھوں میں آنسو ہے، غم تو بھول گئی لیکن آنکھوں میں آنسو ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ آمینہ بیٹی اب کیوں رو رہی ہو؟ ابو جان اس لیے رو رہی ہوں، ان کے باپ دیکھتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اگر ان کے باپ دیکھتے، میرے شوہر عبداللہ دیکھتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ نے کیسا حسین بچہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا حسین بچہ اب میرے نبی کے ماں کے گود میں ہے۔ اچانک آسمان سے ایک بادل آیا، اچانک آسمان سے ایک بادل آیا اور نبی اس بادل میں غائب ہو گئے۔ جیسے ہی نبی اس بادل میں غائب ہو گئے، حضرت آمینہ حیران ہو گئی، رونے لگی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟
یا اللہ ابھی تو نے حسن عطا فرمایا، ایسا حسین و جمیل نورانی لڑکا عطا فرمایا، مولا تھوڑی دیر کے لیے غمزدہ ہو گئی، میرے آقا بادل میں غائب ہو گئے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر آمینہ کے گود میں پہنچے، پھر وہ بادل آیا، میرے نبی کو لے کر وہ بادل پھر آمینہ کے گود میں، میرے آقا آپ کے پیارے آقا موجود، مزمل والے آقا موجود، مدثر والے آقا موجود، غریبوں کی غم گزاری کرنے والے آقا موجود۔ حضرت آمینہ دیکھ کر پھر خوش ہوئی، بوسہ دیتی ہے۔ اب حضرت آمینہ جو ہے سن رہی ہے، دو بات کرنے والے بات کر رہے ہیں، وہ فرشتے تھے، کوئی اور نہیں تھے، فرشتے بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ بادل جو ہے ان کو اٹھا کے کہاں لے گیا تھا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ بادل ان کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے گیا تھا، کیونکہ یہ آسمانوں کے بھی آقا ہے، کیونکہ یہ آسمانوں کے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یہ ان کو اٹھا کے جو ہے زمین کے سادوں طبق تک لے کے گئے تھے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے بھی نبی ہے، آسمان کو بتایا جائے کہ تمہارے بھی نبی ہیں، زمینوں کو بتایا جائے کہ تمہارے بھی نبی ہیں، ساری دنیا کی سیر کروائی گئی ہے کہ یہ نبی تم سب کے نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دونوں کی آواز آتی ہے فرشتوں کی بات کرنے کی تو میرے نبی کی ماں پوچھتی ہے اے فرشتوں تمہاری آواز آ رہی ہے، کیا تم نے ان کا تعارف بھی کروایا ہے؟ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کیا کسی نے میرے لخت جگر کا، کیا کسی نے میرے نور نظر کا، کیا میرے لال کا کسی نے تعارف بھی کروایا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، ہاں سارے کائنات کو ہم نے تمہارے بیٹے کا تعارف کروایا ہے اور ساری دنیا کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد اس سرزمین پر جو فیصلہ تمہارے بیٹے کا ہوگا وہی مرضی خدا کی ہوگی۔ ہم نے تعارف کروایا ہے اے آمینہ، ہم نے تمہارے لال کا تعارف کروایا ہے کہ جو فیصلہ تمہارے بیٹے کا ہوگا وہی مرضی خدا کی ہوگی۔ ایسے لاجواب نبی، ایسے شان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرتا چلو کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آخری جملے ہیں، زیادہ وقت نہیں لیتے، ختم کروں انشاءاللہ، کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو رب نے کہا ہوگا آؤ عاشقو آؤ، میرا محبوب دنیا میں آیا ہے۔ اب جس کو عشق ہے جو میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ، رب نے ندا دی ہوگی، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا تخیل، یہ میرا حسن زن ہے، رب نے ندا دی ہوگی کہ عاشقو میرا محبوب آیا ہے، اے عاشقو دنیا میں میرا محبوب آیا ہے، اس کے دروازے پر جاؤ۔ تبھی تو ابو بکر جو ہے بنو تمیمہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے ہوں گے۔ ابو بکر بنی تمیمہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بنو عادی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، اور مجھے کہنے دیجئے کہ علماء طبق مصطفیٰ کے در پر، علماء صلحہ مصطفیٰ کے در پر، علماء فصحہ مصطفیٰ کے در پر، ساری کائنات مصطفیٰ کے در پر، اور مجھے کہنے دیجئے کہ سب کے سب جنت کے در پر اور جنت مصطفیٰ کے دروازے پر۔ ایسے بے مثال نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، میں نے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، میں نے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہے تو معاف فرمائیں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔